مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی بھائی۔ حال چال ہے مفتی صاحب؟ جی کیسے حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب 2-3 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں انڈیا سے ہوں اور میرے دوست نے پوچھنا تھا کہ ہوم لون لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جی فرمائیے۔ اب وہ مطلب تھوڑا قرآن شریف پڑھنا چاہ رہے تھے، والد صاحب مطلب کوئی غیر مسلم ہیں وہ لینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں۔ اور تیسرا چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب ابھی کیا ہے کہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو آن لائن قرآن شریف دیکھ لیتے ہیں سائٹ سے جہاں پہ قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی جی۔ تو اب ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے بھی کیا باوضو ہونا چاہیے کہ مطلب کبھی بھی جا کے ان کو کھول؟ جی جی میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی میں الیاس بات کر رہا ہوں نوری آباد سے۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا، ایک تو سننے میں آیا کہ جیسے جمعہ کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں تو آگے مسجد خالی ہے اور پیچھے جو ہے نا سارے جو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اس کو آگے جا کے جو اینڈ میں آتا ہے اس کو آگے جانا جائز ہوگا یا وہ پیچھے بیٹھ جائے گا؟ کافی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بتایا کندھے کراس کر کے آگے جانا، تو ایسے منع فرمایا گیا جبکہ آگے صفیں خالی پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پہلے وضو کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد غسل کرنے کے بعد پھر ہم جیسے کپڑے وغیرہ پہن لیں تو کیا ہمارا وہ وضو جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے بعد ہم کپڑے چینج کرتے ہیں ہمارا وضو ہے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور تو یہ سر پلیز یہ تھی۔ اور دوسرا یہ ہم جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں اپنے، جیسے میں نوری آباد میں ہوں، یہ کراچی کے برابر میں، تو میں پنجاب جاتا ہوں اپنے گھر، میرا گاؤں پنجاب میں ہے۔ اچھا، تو وہاں میں کتنے دن تک رہوں گا تو مجھے قصر نماز پڑھنی پڑے گی؟ اور اگر میں وہاں زیادہ دن رہتا ہوں تو 15 دن سے زیادہ رہتا ہوں تو کیا مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ اگر میں یہاں سے ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ میں نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے اور جاتے مجھے وہ نماز پوری پڑھنی پڑے گی یا میرے لیے قصر نماز جائز ہوگی؟ تو یہ پنجاب میں آپ کا کوئی آبائی گاؤں وغیرہ ہے وہاں یا کام سے جاتے ہیں؟ پنجاب میں ہمارا یعنی کہ گھر ہے، ہمارا آبائی گاؤں ہے، اور نوری آباد میں ہم جاب کرتے ہیں، یہاں مستقل یہیں رہ رہے ہیں۔ آپ یہاں صرف جاب کے سلسلے میں یا آپ نے شادی وغیرہ کر کے یہاں باقاعدہ رہائش رکھی ہوئی ہے؟ جی میرے بچے بھی ادھر ہی ہیں، میرے ساتھ ہی ہیں، میں شادی کر کے یہیں لے گیا ہے۔ اپنا مکان لیا ہوا ہے؟ نہیں، کمپنی کی طرف سے مجھے مکان ملا ہوا۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر نے یہ پوچھا تھا کہ حدیث صحیح میں اور ضعیف میں کیا فرق ہے؟ پہلا کویسچن یہ تھا۔ تو دیکھیں، یہ جب ہم حدیث کا نام رکھتے ہیں ضعیف یا صحیح تو یہ اصل میں اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر راوی تمام اچھی صفات کا حامل ہو کہ مثلا وہ عادل ہو، عادل سے مراد ہے کہ اس کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اعلانیہ کوئی گناہ تو دور کی بات مروت کے خلاف کام بھی نہ کرتا ہو، جیسے روڈ پہ کھڑے ہو کر کھانا یا روڈ کے کنارے پہ کہیں پیشاب کرنا، اس قسم کی کسی چیز میں ملوث نہ ہو، حافظہ اس کا بہترین قوی ہو، جو چیز سنتا ہے وہ یاد محفوظ کر لیتا ہے، چاہے حافظے کے اندر چاہے لکھ کر محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ بڑا ثقہ راوی کہلاتا ہے، مضبوط راوی کہلاتا ہے، اور اس کی بیان کردہ حدیث کو حدیث صحیح کہیں گے۔ اور اگر روات میں کوئی صفات میں کمی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر حدیث میں ضعف پیدا ہوتا ہے، مثلا حافظہ کمزور ہو گیا، یا جو کچھ سنا تھا وہ چیزیں محفوظ نہ رہیں، نہ حافظے میں ہیں نہ لکھی ہوئی رہیں، یا حافظے مبہم بات رہ گئی ہیں، یا کوئی ایک آدھ ان سے گناہ صغیرہ ثابت ہو گیا، یا مروت کے خلاف کام کرتے ہیں، بہت زیادہ گناہ نہیں تو مروت کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کس حد تک ضعیف حدیث کو مانا جائے۔
دیکھیں ضعیف میں اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. موضوع حدیث ہوتی ہے جھوٹی حدیث جو جھوٹ گھڑ کر بنائی جاتی ہے. ضعیف جھوٹی حدیث نہیں ہوتی، ہاں اس کے راویوں میں صفات میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، لہذا ضعیف حدیث کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. لیکن محدثین نے اس میں کچھ اصول مرتب فرما دیے کہ ضعیف حدیث صرف فضائل میں معتبر ہوگی. کوئی فضیلت ثابت کرنی ہے، کوئی مطلب کمال بیان کرنا ہے، کسی چیز کا کمال اہمیت بیان کرنی ہے، تو ضعیف حدیث کو آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر حرام و حلال کے مسائل نکالنے ہوں تو یہ ضعیف حدیث سے نہیں نکل سکیں گے. ایک بہن نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ تو جی ہاں بالکل، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں ہر نبی کو علم غیب حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی یون جو لفظ ہے آپ ڈکشنری اٹھا کے پڑھیے، اس کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. اور آپ اس کو تسلیم کریں گے، عام عقلی بات بھی ہے، دلائل دور کی بات، کہ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ان پوشیدہ امور کی خبر دیتا ہے جن پر عام لوگ مطلع نہیں ہو سکتے، اور ان کی خبر دینے کے بعد گویا کہ ان کے پھر یقین اور ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان پوشیدہ امور کا یقین رکھو کہ اللہ نے فرمایا ہے، رکھو گے تو نجات پا جاؤ گے، نہیں رکھو گے تو نہیں پاؤ گے. جیسے یؤمنون بالغیب قرآن پاک میں شروع میں ہی ہے کہ لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب بتائیے غیب پتہ ہی نہ ہو تو ایمان کیا؟ مجھے کیا پتا اس ٹیبل کے نیچے کیا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے بتا دے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن بتا دے کہ یہاں کچھ ہے نیچے، اور وہ بتانے والا بڑا عادل ہے اور بہت ہی نیک پرہیزگار ہے اور میں اس پہ یقین کر لوں تو ٹھیک ہے. یہی ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے. تو انبیاء علیہم السلام تو آتے ہی غیبی خبر دینے کے لیے ہیں، وہ پوشیدہ امور کی خبر دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ہاں باقی اس میں بڑی لمبی تفصیل، اگر آپ نے ہمارا الفرقان پروگرام دیکھا ہو تو اس میں بہت تفصیل سے میں نے کلام کیا تھا. اگر نہیں دیکھا، کبھی اس کی CDs آئیں تو ضرور لے لیجئے گا، انشاءاللہ ہر مسئلہ اس میں کلیئر ہو جائے گا. بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات جماعت کا وقت ہوتا ہے اور جیسے یہ دینی مسائل کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں، جماعت میں شرکت کریں کہ مسائل یہ سنیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بعض وقت تو جیسے رات میں یہ پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں لیکن اگلے دن ریپیٹ بھی ہوتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ آپ ریپیٹ میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو پھر تو آپ جماعت میں چلے جائیں اور دوسرے دن ریپیٹ دیکھ لیجئے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دن یقیناً موقع میسر نہیں آئے گا، کاروبار کی طرف جانے کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کی وجہ سے، یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک جماعت ہے اور دوسرا شرعی احکام کا سیکھنا. اس میں سے یہ دیکھا جائے گا اب جماعت کا ترک یہ بھی ضرر ہے، شرعی احکام کا نہ سیکھنا یہ بھی ایک ضرر ہے. جب دو ضرر جمع ہو جاتے ہیں، دو نقصان جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ شرعی قاعدہ ہے کہ چھوٹے نقصان کو اختیار کر لو، بڑے نقصان کو چھوڑ دو. تو جماعت کے ترک سے انسان کو کوئی ایسا مطلب صرف اتنا ہے کہ جماعت ترک ہو گئی، باقی کوئی دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ درپیش نہیں ہوگا. لیکن اگر علم دین نہیں سیکھا اور کوئی چیز نکل گئی تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، حرام حلال بن جاتا ہے، اور بعض اوقات نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور کئی سال تک لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. آدمی گناہ کو ثواب سمجھتا رہتا ہے، ثواب کو گناہ سمجھتا رہتا ہے. تو علم دین کا حصول یقیناً ہزاروں جماعت میں شرکت سے افضل ہوگا. ایسی پرٹیکولر صورت میں آپ یقیناً جماعت کے بجائے اس کو فوقیت دے سکتے ہیں. اور جماعت کے چھوڑنے کے جو آزار بیان کیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو ملاحظہ فرما لیں تو ہماری بات پہ اور آپ کو قوی یقین آ جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہے کہ کھانا موجود ہے، میں نماز پڑھ کے جماعت سے اگر کر کے واپس آؤں گا تو روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی اور میں صحیح طرح سے چبا نہیں سکوں گا، تو یہ بھی ترک جماعت کے لیے عذر ہے. تو جب یہ چبانے کی مشقت کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت دے دی گئی تو آپ خود اندازہ فرما لیجئے کہ علم دین کا ترک کیسے وہ بڑا نقصان ہے یا نہیں. اور آپ ہمارا پروگرام اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل